السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان، اس کے رونقیں، اس کے برکات سب کو مبارک ہو۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن واتقوا اللہ یرحمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمان و زمین میں اللہ آپ سے سوال کرتا ہے، کل یوم ہو فی شأن، اے اللہ روزانہ آپ نئی نئی طرح سے جواب دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اپنی محبت برساتے ہیں۔ اللہ کا جتنا فضل اور جتنا کرم مانے کم ہے۔ پچھلے اس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا اپنی ایک بہن کا، جنہوں نے وعظ السمیع پڑھی تھی، کیفیت ہوئی تھی اور انسیت بڑھی تھی، تو ان کو یہ احساس، ان کو یہ خیال یا ان کی یہ پریکٹس کیسے ہوئی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر قرآن پہ جاتے ہیں اور قرآن میں تلاش کرتے ہیں ایسے لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، تو ہمیں کافی اشارے ملتے ہیں۔ اسی پہ آج ڈسکس کرتے ہیں اور اسی پہ غور کرتے ہیں۔ آج ہم چلتے ہیں سورہ سجدہ 32 کی آیت نمبر 16 پہ۔ سورہ السجدہ ہے 32، اس کی آیت نمبر ہے 16، اور ریکویسٹ ہے پلیز قرآن کھول لیجئے، عربی کو سامنے رکھیں، عربی پہ فوکس کریں اور سمجھنے کے لیے اردو ترجمے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 16 سے پہلے آیت نمبر 15 ہے، اور یہ آیت سجدہ بھی، اس میں سجدہ بھی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ انما یؤمن بآیات الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت سجدہ ہے، اس میں سجدہ کریں گے۔ ہماری آیت تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے سامنے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ آ گیا نا قرآن، آ گیا نا اللہ کی بات، آ گیا نا دل پہ اثر کرنے والی بات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری آیتوں پہ وہ ایمان لائیں گے جب اس کو سمجھیں گے، سنیں گے تو ان کے دل بے قرار ہو جائیں گے، بے اختیار۔ دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کبھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ اسلام، یہ اللہ کا جو دین ہے، مجھے اور آپ کو زبردستی نہیں لینا، مجھے اور آپ کو اسے دل سے لینا ہے، دل سے ماننا ہے۔ جو بھی چیز دل سے میں نے اور آپ نے کی، کسی نے بھی کی، وہ اور ایک فرض سمجھ کے، ڈیوٹی سمجھ کے کرنا اور ایک زبردستی کرنا، تینوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس دن چلیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں نا، آپ کسی پروفیشن میں ہیں، آپ کی جاب کر رہے ہیں، آپ کو بزنس کر رہے ہیں، آپ پیشنیٹ ہو کے، دلچسپی سے، دل لگا کے کرتے ہیں، آپ کی کیفیت الگ ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ سے عبادت میں، اللہ سے محبت کے راستے میں ہم کیوں یہ نہیں اپناتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کر دیتے؟ اور زبردستی نہیں جانا اللہ کے پاس، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ جب ہمیں کسی کی پہچان ہوتی ہے نا تو ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ وما قدر اللہ کا قدری، اللہ کہتے ہیں میرے قدر ہی نہیں کرتے جو قدر کرنی چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ جب تک میرا آپ کا قرآن نہیں کھلے گا، سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب پہچان نہیں گے تو قدر کیسے ہوگی؟ یہ آیت جو آیت نمبر 15 ہے، اس میں جب کہا جاتا ہے نا ایمان وہی لاتے ہیں جب ان کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے کہ میری آیتیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آیتیں پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ ایک جگہ ہے نا قرآن میں سورہ فرقان میں آتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتے۔ میں خدا قسمیاں کہتا ہوں، جس دن میں نے اور آپ نے سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، رمضان کا مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، اس پہ کوشش کر لیتے ہیں، شروع کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر جب تک سانس ہے نا روزانہ قرآن کھولنا ہے، سمجھنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ تو پھر یہ آیتیں اس میں لکھا ہے نا کہ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو برائے ذکر ہوتا ہے، اور
آپ میں سے مجھ میں سے ہر قرآن پڑھنے والے میں سے تکبر نکل جاتا ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگ پہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ 16 نمبر میں اسی وقت آیت میں دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ کیسے بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو ان کے بستر سے ناشنا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کا اللہ سے کنیکشن ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، پھر بےتاب رہتے ہیں۔ پھر وقت تہجد ہو، وقت فجر ہو، یا دن میں کوئی بھی صلاۃ کا ٹائم ہو، ان کو بے چینی رہتی اپنے رب سے ملنے کی۔ کیسے ان میں یہ بے چینی کیسے پیدا ہوئی؟ ان میں یہ بے چینی اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ رب کی آیتوں کو سنا، سمجھا، عمل کیا، دل سے لیا، زبردستی نہیں لیا، دل سے۔ آپ کے دل میں، میرے دل میں جب اللہ کی سچی محبت پیدا ہوگی، خلوص والی، اخلاص والی، اور بغیر غرض کی، اس کا مزہ بھی لے کے دیکھیں۔ کیوں مزہ کیسا ہے؟ جس میں بندہ اپنے مالک کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ کیسے ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی اللہ کی؟ یہ قرآن مجھے اور آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، قربت کا احساس دلاتا ہے، اور پھر جب انسان کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر راہ خدا میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ہم پہلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ رزق، سب سے بڑا رزق انسان کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، جو ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فکس دیا ہوا ہے۔ سب کے پاس 24 گھنٹے دیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ٹائم میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو میرے لیے خرچ تو کرو، پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کی برکت سے میرے دل پہ، آپ کے دل پہ آیت نمبر 15 اور 16 نقش ہو جائے۔ ہم نے جو پڑھی تھی سورہ المائدہ کے 83 وہ نقش ہو جائے۔ 2-4 آیتوں کو لے کے قرآن سامنے رکھیے، اللہ سے باتیں تو شروع کریں۔ آپ باتیں کرو گے، اللہ آپ سے باتیں کرے گا۔ آپ سوال کرو گے، جواب آئے گا۔ آپ کے پاس جواب کے بعد سوال پوچھنے اللہ، اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ کے دل سے بے اختیار نکلے گا، اللہ آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے، پڑھ کے نہیں۔ یا آپ کے اندر سے اس وقت نکلے گا جب اس قرآن کو میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور بار بار کہتے ہیں نا، پھر کہتے رہیں گے جب تک آپ کو مجھے حفظ نہ ہو جائے۔ کیا؟ قرآن سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قرآن کو کھولنا۔ قرآن کھل جائے گا، سب چیزیں آپ کی میری حل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ چلیں ایز یوزول، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں، آپ بھی معاف کیجیے گا۔ زندگی کو بخیر چلا کرتے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔